اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم ترجمہ پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں، اب ہماری تفسیر رہتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یہ بیان بھی منافقوں کا چل رہا ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے۔ اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرائض ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ کے دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید میں صاف صاف منع کیا گیا ہے، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم بھی ایسا کرو گے یعنی آپس میں دوستی نہ کرو گے تو اس زمین میں بھاری فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں پر حکم ہے کافروں کو دوست نہ بنانے کا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مدد نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں سے حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے، وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کی بے حقیقت کلمات اور کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس یہ جو ہے وہ منافقین کے بانی ہوئے، سردار ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ منافقین لوگ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کروانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی نری جہالت ہے، جسے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، جیسے کہ اور لوگ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے، جنت و دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے اور اللہ کے رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے تو یہ فرقہ ایسے ایمان والوں کو بے وقوف قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں آمن صفحہ سفیحن کی جمع ہے، جیسے حکمہ حکیمن کی۔
سفیہ کہتے ہیں جاہل، کم عقل اور نفع نقصان کی پوری طرح نہ جاننے والے کو کہتے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور تاکیداً حسر کے ساتھ فرمایا کہ بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اور اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ آگے ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے کر آئے۔ یہ فریب زدہ لوگوں کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بدباطن لوگ جو تھے مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان، دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے انہیں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ مال و جان کا بچاؤ بھی ہو جائے اور بھلائی اور غنیمت کے مال میں حصہ بھی قائم ہو جائے۔ جب اپنے ہم مشربوں، ہم ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو انہی کسی کہنے لگتے ہیں، ان سے انہی کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، خلو کے معنی یہاں جو ہے وہ لوٹنے کے ہیں، لوٹتے ہیں، پہنچتے ہیں اور تنہائی میں ہوتے ہیں۔ خلو یہ ذہبو اور مزو کے معنی میں چلنے کے، لوٹنے کے، اور جاتے ہیں کے معنی میں بھی آئے گا۔ پس خلو جو کہ الہ کے ساتھ ہے کہ خلو الہ شیاطینہم، تو اس کا معنی ہوگا کہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ الہ شیاطینہم، شیاطین سے مراد رؤوسہ، رئیس لوگ، بڑے اور سردار ہیں، جیسے علماء یہود اور سرداران کفار قریش اور منافقین۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ شیاطین ان کے امیر، عمرا اور سرداران کفار تھے اور ان کے ہم عقیدہ لوگ بھی تھے۔ شیاطین یہود بھی انہیں پیغمبری کے جھٹلانے اور قرآن کی تکذیب کرنے کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں شیاطین سے مراد ان کے وہ ساتھی ہیں جو یا تو مشرک تھے یا منافق۔ قتادہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں اور شرک میں ان کے سردار تھے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جنوں میں ہو یا انسانوں میں ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ شیاطین الانس والجن۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا انسان کے شیطان بھی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب یہ منافق مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور اپنوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے ان کے اس مکروہ فعل کے مقابلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا، انہیں ان کی سرکشی میں بہکنے دے گا۔ اللہ یستہزئ بہم، جیسے دوسری جگہ ہے کہ قیامت کے روز منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور کو تلاش کرو۔ ان کے لوٹتے ہی درمیان میں ایک اونچی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے کے ایک طرف رحمت ہوگی اور ایک طرف عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کافر ہماری ڈھیل کو اپنے حق میں بہتر نہ جانے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب دنیا میں یہ منافق اپنی اس ناپاک پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا۔
کہ دنیا میں انہیں امن و امان مل گیا، اب یہ مست ہو گئے، حالانکہ یہ عارضی امن ہے، قیامت والے دن انہیں کوئی امن نہیں ملے گا۔ گو یہاں ان کے مال اور جانیں بچ گئیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ دردناک عذاب کا شکار بنیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ اسی طرح ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے گا، غرض کہ ادھر یہ گناہ کرتے ہیں، ادھر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں جن پر یہ پھولے نہیں سماتے، حالانکہ وہ حقیقت میں عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے، یعنی جب لوگوں نے نصیحت بھلا دی، ہم نے ان پر تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی چیزوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ اب گھبرا گئے، ظالموں کی بربادی ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ تعریفیں رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دینے اور انہیں اپنی سرکشی اور بغاوت میں بڑھنے کے لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، جیسے اور جگہ فرمایا کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، طغیان کہتے ہیں، طغیانہم فی طغیانہم، طغیان کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانے کو۔ ابن عباس فرماتے ہیں وہ اپنے کفر میں گرے جاتے ہیں۔ یا امہن کہتے ہیں گمراہی کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ضلالت و کفر میں ڈوب گئے اور اس ناپاکی نے انہیں گھیر لیا۔ اب یہ اسی دلدل میں اترتے جاتے ہیں اور اسی ناپاکی میں پھنسے جاتے ہیں اور اس سے نجات کی تمام راہیں ان پر بند ہو جاتی ہیں۔ بھلا ایسی دلدل میں جو بھی ہو اور پھر اندھا، بہرا اور بیوقوف ہو، وہ کیسے نجات پا سکتا ہے؟ آنکھوں کے اندھے کو عربی میں اومیون کہتے ہیں، اومیون کا لفظ آیا ہے، اور دل کے اندھے پن کو امہن کا۔ کبھی کبھی دل کے اندھے پن میں بھی امیون آتا ہے، لیکن امہن جو ہے وہ خاص ہے۔ آگے دیکھیں، اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی بالہدا، ہدایت کے بدلے۔ ایمان فروش لوگوں کا ذکر چل رہا ہے یہاں پہ۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی، ایمان کے بدلے میں کفر جو ہے قبول کر لیا، یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی روشنی سے نوازا، لیکن پھر بھی وہ اندھیرے کو پسند کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، بس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں، جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر تنہائیوں کے تنگ جیل میں، امن کی وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ آگے ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی جیسے مثال جس نے آگ بھڑکائی۔ اب ان کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ شک و کفر نفاق سے جو ہے دے رہے ہیں۔ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ تلک الامثال، یعنی یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ اس آیت شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو منافق گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی
اس کے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں۔ اس کی پریشانی دور ہو گئی اور فائدے کی امید بندھی کہ دفعتاً ایسا ہوا کہ اچانک سے آگ بجھ گئی اور سخت اندھیرا چھا گیا۔ نہ تو نگاہ کام کر سکے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص بہرا بھی ہو، بات کو سن بھی نہیں سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے پوچھ بھی نہ سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام ہی نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا یہ راہ کیسے پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافقین بھی ہیں کہ ہدایت چھوڑ کر راہ گم کر بیٹھے ہیں اور بھلائی چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے ہیں۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس کی بھلائی برائی کو سمجھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی ختم ہو جائے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حلال و حرام خیر و شر میں کچھ تمیز ہی نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو اس مثال میں آس پاس کی چیز کے روشنی کرنے کی سے تعبیر دیا گیا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کے کور چشمی اس پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جیسے آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کفر اس روشنی کو کھو دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت کھو جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی چلی جاتی ہے۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا وہ نور چلا گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں بجھی نور چلا گیا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح ہیں، اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کسی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، بکمن بہرے ہیں اور حق کے سننے سے اندھے ہیں اور راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے ہے او کصیب من السماء۔ منافقین کے لیے یہ دوسری مثال ہے جو دوسرے قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں۔
تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے، سیب او کا سیبن، سیب کے معنی میہ اور بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک، کفر و نفاق ہے، اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے۔ ایک اور جگہ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمانی ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے، اس وقت وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی کلئی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دے گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بڑھ گئی اور کھڑے رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹ گئے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں۔ حضرت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو اس سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہو اور کبھی اندھیرا ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سا دور چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سا دور کا نور مل جائے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ذرا رکو، ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کرو اور ہمیں بخش دو، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ احادیث میں بھی نور کا تذکرہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض مومنوں کو
مدینے سے لے کر عدن تک نور ملے گا، بعض کو اس سے کم، یہاں تک کہ بعض کو اتنا کم کہ صرف پاؤں رکھنے کی جگہ ہی روشن ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق، جس کی روشنی میں وہ پلسرات سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، بعضوں کا کھجور جتنا، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال جو ہے منور چراغ سے دی ہے، جو روشن فانوس میں ہو اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔ چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، بس روشنی پر روشنی، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی، جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ صحیحین میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ تینوں ہوں وہ پختہ منافق ہے۔ منافق کی 3 خصلتیں بیان ہو رہی ہیں، جس میں ایک ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا پہلی خصلت ہے، یہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل ہے جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلود ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل مومن کا دل ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کرے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب، اپنی جبروت سے ڈرایا اور کہہ دیا کہ وہ انہیں گھیر لینے پر قادر ہے، اور ان کے کانوں کو بہرا کرنے اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہے۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ یہاں تک جو تذکرہ چل رہا تھا یہ ہے منافقین کے بارے میں، منافقین کا تذکرہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی بھول چوک خطا ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔